نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں عید سے متعلق چند مسائل کا تذکرہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو عید کی وجہ تسمیہ کیا، یعنی عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟ عید یہ عود سے ہے، عود کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، بار بار آنا۔ تو چونکہ عید بھی ہر سال آتی ہے، بار بار آتی ہے، اس وجہ سے عید کہا جاتا ہے۔ اسلام میں دو عیدیں ہیں، نمبر 1 عید الفطر، نمبر 2 عید الاضحیٰ۔ ایک حدیث میں آتے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جب پہلی ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے نا، تو انصار مدینہ 2 دن اپنا تہوار منایا کرتے تھے، اس میں کھیل تماشا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں، یا اس کی حقیقت حیثیت کیا ہے؟ تو انصار کہنے لگے جی زمانہ جاہلیت سے ہم ایسا کر رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان 2 تہواروں کے بدلے تمہیں 2 خوشیوں کے دن عطا کیے، ایک عید الفطر روزوں کے بعد، اور دوسرا عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو جو قربانی کا عمل ہوتا ہے۔ تو جو عید ہے نا، عید کے دن ان کی راتیں بڑی برکت ہیں، تو ان راتوں میں عبادت کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو عیدین کی راتوں کو عبادت کے ذریعے جاگ کر زندہ رکھے گا، یعنی جاگے گا، عبادت کرے گا، تو جب قیامت والے دن قیامت کی ہولناکیوں سے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس عبادت گزار کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال عید الفطر ہے، اب چونکہ روزوں کا اینڈ ہے، آگے عید الفطر ہے۔ تو عید الفطر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ اول تو یہ ہے کہ رات کو عبادت کرنی چاہیے، اور پھر جب صبح ہو تو غسل کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے۔ اسی طرح اعلیٰ کپڑے پہننے چاہیے، عمدہ خوشبو لگانی چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ عید الفطر والے دن حدیث میں آتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے لیے جایا کرتے تھے نا، تو افطار کیا کرتے تھے، یعنی کھا لیا کرتے تھے، کھجوریں کھا لیا کرتے تھے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ تاک عدد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاک عدد کھجوریں کھاتے تھے۔ اور عید الاضحیٰ والے دن نماز پڑھ کے آ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھو قربانی کا گوشت جو ہے وہ کھایا کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ عید کی نماز کی طرف جاتے ہوئے ہمیں کچھ نہ کچھ میٹھی چیز کھا لینا چاہیے۔ بہتر یہ ہے اگر سنت پہ عمل کرنا ہو تو کھجور، تاک عدد کھجور کھا لینی چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب عیدگاہ کی طرف جائیں تو تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور پھر یہ کہ عیدگاہ میں جانا چاہیے، عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنی چاہیے، سنت مؤکدہ ہے۔ آج کل جو لوگوں نے ایک عجیب رواج بنا لیا، مسجدوں میں، چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں عید کی نمازیں شروع کر دی ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جتنا عرصہ رہے، اب مسجد نبوی میں نماز کا ثواب کتنا تھا؟ 50,000 نمازوں کے برابر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں نماز پڑھی ہے۔ ہاں، ایک حدیث میں آتے ایک دفعہ بارش ہو گئی تھی، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب آ کر جو ہے نا مسجد میں نماز پڑھائی۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تو آپ جو ہے نا نماز پڑھا کے پھر لوگوں کی طرف رخ کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ خطبے کے بعد جو ہے پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد ملنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو عید مبارک کہنا ہے، یہ کوئی مسنون عمل نہیں، شریعت کا حکم نہیں، لیکن ایسا عمل بھی نہیں ہے کہ اس پہ سختی کر لی جائے، کیونکہ بدعت وہ عمل ہوتے ہے جس کو دین سمجھ کے کیا جائے۔ اگر کوئی خوشی کے طور پہ عید مبارک کہتے ہیں تو اس کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح عید کے بعد جو ملنا ہے، مصافحہ کرنا ہے، تو اس کو دین سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دین سمجھ کے کریں گے تو بدعت ہوگی، لیکن اگر خوشی میں، محبت میں ملنا چاہتے ہیں تو اس ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو عید والے دن نفل نہیں ہے، نہ عید سے پہلے نہ عید کے بعد۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن صرف عید کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، نہ پہلے نفل پڑھتے تھے اور نہ بعد میں نفل پڑھتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ عید خوشی کو کہتے ہیں۔ اسلام کی روح یہ ہے کہ ہم چاہے جو بھی عمل کریں، اللہ کی ناراضگی نہ ہو، اللہ کی معصیت نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر ہمیں ہر تہوار منانا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔